اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آج یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے متعلق ہے، لہٰذا ہم اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم پہلے 3 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کو لے کر وہ جب مصر سے باہر تشریف فرما ہوئے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اس پلے لسٹ میں وہ پچھلی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کل آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے تھے اور دریا کے کنارے پہنچے تھے تو اس موقع پر فرعون کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس موقع پر بعض لوگوں نے ہمت ہار دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر و تحمل کا حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا فوراً دریا پر دے مارا تو اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا، جس سے بنی اسرائیل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے دلوں میں مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ناگہانی طور پر دریا پھٹ گیا، پانی کے کئی ٹکڑے بن گئے اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند بن گیا اور ان کے درمیان میں سے راستے بن گئے۔ بہرحال جس کا فرمان ہر چیز پر جاری اور نافذ ہے، اگر پانی میں طغیانی آتی ہے تو اس کے حکم سے، اور اگر طوفانوں میں حرکت آتی ہے تو اس کے امر سے۔ وہ خدا ہے، اس نے دریا کی موجوں کو حکم دیا، امواج دریا نے اس حکم کو فوراً قبول کیا، ایک دوسرے پر جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان کئی راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے ایک ایک راستہ اختیار کر لیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ اس قدر واضح اور آشکار معجزہ دیکھنے کے باوجود تکبر اور غرور کی سواری سے نہیں اترے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھا اور اپنے آخری انجام کی طرف آگے بڑھتے رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے نزدیک کر دیا۔ اس طرح فرعونی لشکر دریائی راستوں پر چل پڑے، اور وہ لوگ اپنے ان پرانے غلاموں کے پیچھے دوڑتے رہے جنہوں نے اب اس غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ابھی عذاب کا حکم جاری ہونے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے، ٹھیک اس وقت جب کہ بنی اسرائیل کا آخری فرد دریا سے نکل رہا تھا اور فرعونی لشکر کا آخری فرد اس میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت میں لوٹ۔ اچانک موجیں ٹھاٹھیں مارنے لگیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو گھاس پھوس اور تنکوں کی طرح بہا کر لے گئیں، اور صفحہ ہستی سے ہی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ قرآن نے ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ یہ ماجرا یوں بیان کیا ہے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بہرکیف یہ معاملہ چل رہا تھا یہاں تک کہ فرعون غرقاب ہونے لگا اور وہ عظیم دریائے نیل کی موجوں میں تنکے کی طرح غوطے کھانے لگا۔ تو اس وقت غرور اور تکبر اور جہالت و بے خبری کے پردے اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے اور فطری نور توحید چمکنے لگا۔ وہ پکار اٹھا، میں ایمان لے آیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ کہنے لگا کہ نہ صرف میں اپنے دل سے ایمان لایا ہوں بلکہ عملی طور پر بھی ایسے توانا پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ در حقیقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں یکے بعد دیگر وقوع پذیر ہوئیں اور فرعون اس عظیم پیغمبر کی گفتگو کی صداقت سے آگاہ ہوا اور اس کی قدرت نمائی کا مشاہدہ کیا تو اس نے مجبوراً اظہار ایمان کیا۔ اسے امید تھی کہ جیسے بنی اسرائیل کے خدا نے انہیں کوہ پیکر موجوں سے نجات بخشی ہے، اسے بھی نجات دے گا،
لہٰذا وہ کہنے لگا کہ میں اسی بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ایمان جو نزول بلا اور موت کے چنگل میں گرفتار ہونے کے وقت ظاہر کیا جائے، در حقیقت ایک قسم کا اضطراری ایمان ہے جس کا اظہار سب مجرم اور گناہگار کرتے ہیں۔ ایسی ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور نہ یہ حسن نیت اور صدقے گفتار کی دلیل ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر خداوند عالم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو اب ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی اور طغیانی کرنے والوں، مفسدین فی الارض اور تباہ کاروں کی صف میں تھا، لیکن آج ہم تیرے بدن کو موجوں سے بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے درس عبرت ہو، برسر اقتدار مستکبرین کے لیے، تمام ظالموں اور مفسدوں کے لیے اور مستضعف گروہوں کے لیے بھی۔ یہ کہ بدن سے مراد یہاں کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ ان میں سے اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد فرعون کا بے جان جسم ہے، کیونکہ اس ماحول کے لوگوں کے ذہن میں فرعون کی اس قدر عظمت تھی کہ اگر اس کے بدن کو پانی سے باہر نہ اچھالا جاتا تو بہت سے لوگ یقین ہی نہ کرتے کہ اس کا غرق ہونا بھی ممکن ہے، اور ہو سکتا تھا کہ اس ماجرے کے بعد فرعون کی زندگی کے بارے میں افسانے تراش لیے جاتے۔ یہ امر جاذب توجہ ہے کہ لغت میں لفظ بدن، جیسا کہ راغب نے مفردات میں کہا ہے کہ جسد عظیم کے معنی میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے خوشحال لوگوں کی طرح کہ جن کی بڑی رزق برق افسانوی زندگی تھی، وہ بڑا سخت اور چاقو چوبند تھا، مگر بعض دوسرے افراد نے کہا ہے کہ بدن کا ایک معنی ذرہ ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خدا نے فرعون کو اس زرین سمیت پانی سے باہر نکالا جو اس کے بدن پر تھی، تاکہ اس کے ذریعے پہچانا جائے اور کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اب بھی مصر اور برطانیہ کے عجائب گھروں میں فرعونوں کی ممیاں موجود ہیں۔ کیا ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر فرعون کا بدن بھی ہے کہ جس میں حفاظت کے لیے مومیاں لگایا گیا ہو یا نہیں؟ اس سلسلے میں کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو بحر عبور کروایا، اور چند مقامات پر یم کا لفظ بھی آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر یم، بحر اور یم سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ نیل جیسے وسیع و عریض دریا کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین مصر کی تمام آبادی جس سے سیراب ہوتی تھی، یا بحر احمر یعنی بحر قلزم کی طرف اشارہ ہے؟ موجودہ توریت اور بعض مفسرین کے انداز گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ بحر احمر کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایسے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نیل کا عظیم و وسیع دریا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی سرگشت کے ایک اور اہم حصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ فرعونیوں پر ان کی فتح یابی کے بعد ہوا۔ اس واقعے سے بت پرستی کی جانب ان کی توجہ ظاہر ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جھگڑے سے نکل چکے تو ایک اور داخلی مصیبت شروع ہو گئی جو بنی اسرائیل کے جاہل، سرکش اور فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ جنگ کرنے سے بدرجہ سخت اور سنگین تر تھی، اور ہر داخلی کشمکش کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار لگا دیا، لیکن انہوں نے راستے میں ایک قوم کو دیکھا جو اپنے بتوں کے گرد خضوع اور انکساری کے ساتھ اکٹھا تھی۔ امت موسیٰ علیہ السلام کے جاہل افراد یہ منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے واسطے بھی بالکل ویسا ہی معبود بنا دو جیسا معبود ان لوگوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس جاہلانہ اور احکامانہ فرمائش سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جاہل اور بے خبر قوم ہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ناشکر گزار افراد کی کثرت تھی، باوجود یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنے معجزے دیکھے، قدرت کے اتنے انعامات ان پر ہوئے،
ان کا دشمن فرعون نابود ہوا، ابھی کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا وہ غرق کر دیا گیا اور وہ سلامتی کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے، لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو یکسر بھلا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بت سازی کا سوال کر بیٹھے۔ ناظرین، نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ابھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن بھی نہ ہونے پائے تھے کہ تم لوگوں نے اختلاف کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو جواب میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان فرامین اور اقوال کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو پیغمبر سے ہم تک پہنچے ہیں۔ پیغمبر یا ان کی نبوت سے متعلق ہم نے کوئی اختلاف نہیں کیا، لیکن تم یہودی ابھی تمہارے پیر دریا کے پانی سے خشک نہیں ہونے پائے تھے کہ تم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے ایک ایسا ہی معبود بنا دو جس طرح ان کے متعدد معبود ہیں، اور اس نبی نے تمہارے جواب میں تم سے کہا تھا کہ تم ایک ایسا گروہ ہو جو جہل کے دریا میں غوطہ زن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کی تکمیل کے لیے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس بت پرست گروہ کو جو تم دیکھ رہے ہو ان کا انجام ہلاکت ہے اور ان کا ہر کام باطل اور بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آیا خدائے برحق کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور دوسرا معبود بنا لوں؟ وہی خدا جس نے اہل جہاں پر تم کو فضیلت دی۔ اس کے بعد خداوند کریم اپنی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا ذکر فرماتا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی تاکہ اس عظیم نعمت کا تصور کر کے ان میں شکر گزاری کا جذبہ بیدار ہو اور انہیں یہ احساس ہو کہ پرستش اور سجدے کا مستحق صرف خدائے یکتا و یگانہ ہے، اور اس بت کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی کہ جو بت بے نفع اور بے ضرر ہیں ان کے سامنے سر تعظیم میں جھکایا جائے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون کے گروہ کے شر سے نجات دی، وہ لوگ تم کو مسلسل عذاب دیتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد اس عذاب کی تفصیل یوں بیان فرماتا ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں لڑکیوں کو خدمت اور کنیزی کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن میں اس کے بعد سرزمین مقدس میں بنی اسرائیل کے ورود کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سرزمین مقدس میں جسے خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے داخل ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں مشکلات سے نہ ڈرو، فداکاری سے منہ نہ موڑو، اور اگر تم نے اس حکم سے پیٹھ پھیری تو خسارے میں رہو گے۔ ارض مقدس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے۔ بعض بیت المقدس کہتے ہیں، کچھ اردن یا فلسطین کا نام لیتے ہیں، اور بعض سرزمین طور سمجھتے ہیں، لیکن بعید نہیں کہ اس سے مراد منطقہ شامات ہو جس میں تمام مذکورہ علاقے موجود ہیں، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ سارا علاقہ انبیاء علیہم السلام کا گہوارہ، عظیم ادیان کے ظہور کی زمین اور طول تاریخ میں توحید، خدا پرستی اور تعلیمات انبیاء کی نشر و اشاعت کا مرکز رہا ہے، لہٰذا اسے سرزمین مقدس کہا گیا ہے، اگرچہ بعض اوقات خاص بیت المقدس کو سرزمین مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر کمزور، بزدل اور جاہل لوگ دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ تمام کامیابیاں انہیں اتفاقاً اور معجزانہ طور پر ہی حاصل ہو جائیں، یعنی لقمہ بھی کوئی اٹھا کر ان کے منہ میں ڈال دے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک جابر اور جنگجو گروہ رہتا ہے، جب تک وہ اسے خالی کر کے باہر نہ چلا جائے ہم تو اس علاقے میں قدم تک نہیں رکھیں گے۔ اسی صورت میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور سرزمین مقدس میں داخل ہوں گے۔ بنی اسرائیل کا یہ جواب اچھی طرح نشاندہی کرتا ہے کہ طویل فرعونی استعمار نے ان کی نسلوں پر کیا اثر چھوڑا تھا۔ وہ لوگ سرزمین مقدس کی آزادی کے لیے مقابلے سے کس قدر خوفزدہ تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کوشش کرتے، جہاد اور قربانی کے جذبے سے کام اور سرزمین مقدس پر قبضہ کر لیتے۔
اگر فرض کریں کہ سنت الہی کے برخلاف بغیر کسی اقدام کے ان کے تمام دشمن معجزانہ طور پر نابود ہو جاتے اور بغیر کوئی تکلیف اٹھائے وہ وسیع علاقے کے وارث بن جاتے تو اس کا نظام چلانے اور اس کی حفاظت میں بھی ناکام رہتے۔ بغیر زحمت سے حاصل ہوئی چیز کی حفاظت سے انہیں کیا بھلا سروکار ہو سکتا تھا؟ نہ وہ اس کے لیے تیار ہوتے اور نہ ہی اہل ہوتے۔ جیسا کہ تواریخ سے ظاہر ہوتا ہے، آیت میں قوم جبار سے مراد قوم عمالقہ ہے۔ یہ لوگ سخت جان اور بلند قامت تھے، یہاں تک کہ ان کی بلند قامت کے بارے میں بہت مبالغے ہوئے اور افسانے بھی تراشے گئے۔ اس سلسلے میں مضحکہ خیز باتیں گھڑی گئیں جن کے لیے کوئی عملی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت اہل ایمان میں سے 2 افراد ایسے تھے جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اس بنا پر انہیں عظیم نعمتیں میسر تھیں۔ ان میں استقامت اور شجاعت بھی تھی، وہ دور اندیش بھی تھے اور اجتماعی اور فوجی نقطۂ نظر سے بھی بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دفاعی تجویز کی حمایت کی اور بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ تم شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور اگر تم داخل ہو گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہر صورت میں تمہیں روح ایمان سے مدد حاصل کرنا چاہیے اور خدا پر بھروسہ کرو تاکہ اس مقصد کو پالو۔ اس بارے میں کہ یہ 2 آدمی کون تھے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یوشع بن نون اور کالب بن یفنا، جس کو یفنا بھی لکھا گیا ہے، وہ دونوں تھے جو بنی اسرائیل کے نقیبوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ تجویز قبول نہ کی اور ضعف اور کمزوری جوان کی روح پر قبضہ کر چکی تھی، جس کے باعث انہوں نے صراحت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ تم اور تمہارا پروردگار جس نے تم سے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، جاؤ اور عمالقہ سے جنگ کرو، اور جب کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بتا دینا، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جسارت کی انتہا کر دی تھی، کیونکہ پہلے تو انہوں نے اپنی صریح مخالفت کا اظہار کیا اور پھر یہ کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے وعدوں کی تحقیر کی، یہاں تک کہ خدا کے ان بندوں کی تجویز کی بھی پرواہ نہیں کی، اور شاید انہیں تو کوئی مختصر سا جواب تک نہیں دیا۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ موجودہ توریت سفر اعداد باب 14 میں بھی اس داستان کے بعض اہم حصے موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے بالکل مایوس ہو گئے اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ان سے علیحدگی کے لیے یوں تقاضا کیا، پروردگار، میرا تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر بس چلتا ہے، خدایا ہمارے اور اس فاسق اور سرکش گروہ میں جدائی ڈال دے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور بنی اسرائیل اپنے ان برے اعمال کے انجام سے دوچار ہوئے۔ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ یہ لوگ اس مقدس سرزمین سے 40 سال تک محروم رہیں گے، جو طرح طرح کی مادی اور روحانی نعمات سے مالا مال ہے۔ علاوہ ازیں ان 40 سالوں میں انہیں اس بیابان میں سرگرداں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا ہے کہ اس قوم کے سر پر جو کچھ بھی آئے وہ صحیح ہے، ان کے اس انجام پر کبھی غمگین نہ ہونا۔ آخری جملہ شاید اس لیے ہو کہ جب بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمان صادر ہوا کہ وہ 40 سال تک سزا کے طور پر بیابان میں سرگرداں رہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جذبہ مہربانی پیدا ہوا اور شاید انہوں نے درگاہ خداوندی میں ان کے لیے عفو درگزر کی درخواست بھی کی ہو، جیسا کہ موجودہ توریت میں بھی ہے، لیکن انہیں فوراً جواب دیا کہ وہ اس سزا کے مستحق ہیں، نہ کہ عفو درگزر کے، کیونکہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ فاسق اور سرکش لوگ تھے، اور جو ایسے ہوں ان کے لیے یہ انجام حتمی ہے۔ توجہ رہے کہ ان کے لیے 40 سال کی یہ محرومیت انتقامی جذبے سے نہ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا بھی ایسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یا اصلاح کے لیے ہوتی ہے یا پھر عمل کا نتیجہ۔ درحقیقت اس کا ایک فلسفہ تھا
اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فرعونی غلامی کی ضربیں جھیل چکے تھے۔ اس عرصے میں حقارت آمیز رسومات، اپنے مقام کی عدم شناخت اور احساسات ذلت کا شکار ہو چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رہبر کی سرپرستی میں اس تھوڑے سے عرصے میں اپنی روح کو ان خامیوں سے پاک نہیں کر سکے تھے، اور وہ ایک ہی جست میں افطار، قدرت اور سربلندی کی نئی زندگی کے لیے تیار نہیں ہو پائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مقدس سرزمین کے حصول کے لیے جہاد کا حکم دیا تھا۔ اس پر عمل نہ کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کہا وہ اس حقیقت کی واضح دلیل ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ وہ ایک طویل مدت تک وسیع بیابانوں میں سرگرداں رہیں، اور اس طرح ان کی ناتواں اور غلامانہ ذہنیت کی حامل موجودہ کمزور نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، اور نئی نسل حریت اور آزادی کے ماحول میں اور خدائی تعلیمات کی آغوش میں پروان چڑھے، تاکہ وہ اس قسم کے جہاد کے لیے اقدام کر سکے اور اس طرح سے اس سرزمین پر حق کی حکمرانی قائم ہو سکے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ اپنے کیے پر سخت پشیمان ہوا۔ انہوں نے بارگاہ خدا کا رخ کیا۔ خدا نے دوسری مرتبہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں سے نوازا، جن میں سے بعض کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے تمہارے سر پر بادل سے سایہ کیا۔ سر خط و مسافر جو صبح سے غروب تک سورج کی گرمی میں بیابان میں چلتا ہے، وہ ایک لطیف سائے سے نعمت سے بہراور ہوتے تھے۔ دوسری طرف اس خشک اور جلا دینے والے بیابان میں 40 سال کی طویل مدت سرگرداں رہنے والوں کے لیے غذا کی کافی و وافی ضرورت تھی۔ اس مشکل کو بھی خداوند عالم نے ان کے لیے حل کر دیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے من و سلوہ جو لذیذ اور طاقت بخش غذا ہے تم پر نازل کیا۔ ان پاکیزہ غذاؤں سے جو تمہیں روزی کے طور پر دی گئی ہیں کھاؤ، اور حکم خداوندی کی نافرمانی نہ کرو اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ پھر بھی شکر گزاری کے دروازے میں داخل نہیں ہوئے، تاہم انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی کی قسم کی ایک چیز تھی جو اس زمین میں اگتی تھی، پس معلوم ہوا کہ من ایک قارچ تھی جو اس علاقے میں پیدا ہوتی تھی۔ ایک احتمال اور بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی سرگردانی کے زمانے میں خدا کے لطف و کرم سے جو نفع بخش بارشیں برستی تھیں، ان کے نتیجے میں درختوں سے کوئی خاص قسم کا سمغ اور شیرہ نکلتا تھا، اور بنی اسرائیل اس سے مستفید ہوتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ من سے مراد وہ تمام نعمتیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں، اور سلوہ وہ تمام عطیات ہیں جو ان کی راحت اور آرام اور اطمینان کا سبب تھے۔ سلوہ اگرچہ بعض مفسرین نے اسے شہد کے ہم معنی لیا ہے، لیکن دوسرے تقریباً سب مفسرین نے اسے پرندے کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ یہ پرندہ اطراف اور مختلف علاقوں سے کثرت سے اس علاقے میں آتا تھا، اور بنی اسرائیل اس کے گوشت سے استفادہ کرتے رہتے تھے۔ عہدین پر لکھی گئی تفسیر میں بھی اس نظریے کی تائید دکھائی دیتی ہے۔ البتہ بنی اسرائیل کی سرگردانی کے دنوں میں ان پر خدا کا یہ خاص لطف و کرم تھا کہ یہ پرندہ وہاں کثرت سے ہوتا تھا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، ورنہ تو عام حالات میں اس طرح کی نعمت کا وجود مشکل تھا۔ بعض دیگر حضرات کے نزدیک من ایک قسم کا طبعی شہد ہے، اور بنی اسرائیل اس بیابان میں طویل مدت تک چلتے پھرتے رہنے سے شہد کے مخزنوں تک پہنچ جاتے تھے، کیونکہ بیابان طیہ کے کناروں پر پہاڑ اور سنگلاخ علاقہ تھا جس میں کافی طبیعی شہد نظر آ جاتا تھا۔ احادیث توریت اور انجیل پر لکھی گئی تفسیر سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ مقدس سرزمین قسم قسم کے پھلوں اور شگوفوں کی وجہ سے مشہور ہے، اس لیے شہد کی مکھیوں کے جتھے ہمیشہ پتھروں کے سوراخوں، درختوں کی شاخوں اور لوگوں کے گھروں پر جا بیٹھتے ہیں۔ اس طرح سے بہت فقیر اور مسکین
مسکین لوگ بھی شہد کھا سکتے تھے۔ اس تحریر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سلوا سے مراد وہی پرگوشت پرندہ ہے جو کبوتر کے مشابہ اور اس کے ہم وزن ہوتا ہے، اور یہ پرندہ اس سرزمین میں مشہور ہے۔ توریت میں ہے کہ من یعنی دھنیے کے دانوں جیسی کوئی چیز ہے جو رات کو اس سرزمین پر آگ گرتی تھی۔ بنی اسرائیل اسے اٹھا کر کے پیس لیتے تھے اور اس سے روٹی پکاتے تھے جس کا ذائقہ روغنی روٹی جیسا ہوتا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں سلوا افریقہ سے چل کے شمال کو جاتی ہے۔ جزیرے کاپری میں ایک فصل میں 16,000 کی تعداد میں ان کا شکار کیا گیا۔ یہ پرندہ بحیرہ قلزم کے راستے سے آتا ہے اور خلیج عقبہ اوورسیز کو عبور کرتا ہے، ہفتے کو جزیرہ سینا میں داخل ہوتا ہے اور راستے میں اس قدر تکان اور تکلیف جھیلنے کی وجہ سے آسانی سے ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے، اور جب پرواز کرتا ہے تو زمین کے قریب ہوتا ہے۔ اس حصے کے متعلق توریت کے سفر خروج اور سفر اعداد میں گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل پر کی گئی ایک اور نعمت کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس خشک اور جلانے والے بیابان میں جس میں پانی کی وجہ سے اس خشک اور جلانے والے بیابان میں جس وقت بنی اسرائیل پانی کی وجہ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے، پانی کی درخواست کی تو خدا نے اس درخواست کو قبول کیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا عصا مخصوص پتھر پر مارو، اس سے اچانک پانی نکلنے لگا اور پانی کے 12 چشمے زور و شور سے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کے عین مطابق جب یہ چشمے جاری ہوئے تو ایک چشمہ ایک قبیلے کی طرف جھک جاتا تھا، جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں اور قبیلوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ یہ پتھر کس قسم کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح اس پر عصا مارتے تھے اور پانی اس میں سے کیسے جاری ہوتا تھا، اس سلسلے میں بہت کچھ گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن مجید جو کچھ اس بارے میں کہتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ایک کوہستانی علاقے کے ایک حصے میں واقع تھا جو اس بیابان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 160 کی تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ابتدا میں اس پتھر سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلا، بعد میں زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ، ان کے جانور جو ان کے ساتھ تھے اور وہ کھیتی جو انہوں نے احتمالاً اس بیابان کے ایک حصے میں تیار کی تھی، سب اس سے سیراب ہو گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ کوہستانی علاقے میں پتھر کے ایک حصے سے پانی جاری ہوا، البتہ یہ مسلم ہے کہ یہ سب معجزے سے رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم کے آگے آگے رہو اور اسرائیل کے بعض بزرگوں کو ساتھ لے لو، اور وہ عصا جسے نہر پر مارا تھا ہاتھ میں لے کر روانہ ہو جاؤ، میں وہاں تمہارے سامنے کوہ حوریب پر کھڑا ہو جاؤں گا، اور اسے پتھر پر مارو اور اس سے پانی جاری ہو جائے گا تاکہ قوم پی لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے مشائخ اور بزرگوں کے سامنے ایسا ہی کیا۔ بہرحال ایک طرف خداوند عالم نے ان پر منو سلوہ نازل کیا اور دوسری طرف انہیں صاف شفاف پانی عطا کیا اور ان سے فرمایا کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں خرابی اور فساد نہ کرو۔ گویا انہیں متوجہ کیا گیا کہ کم از کم ان نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر ضدی پن، ستم گری، انبیاء کی ایذا رسانی اور بہانہ بازی ترک کر دو۔ ان نعمات فراوان کی تفصیل کے بعد جن سے خدا نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، قرآن میں ان عظیم نعمتوں پر ان کے کفر اور ناشکر گزاری کی حالت کو منعکس کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کس قسم کے ہٹ دھرم لوگ تھے۔ شاید تاریخ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ ملے گی کہ کچھ لوگوں پر اس طرح سے لطف الہی ہو، لیکن انہوں نے اس طرح سے اس کے مقابلے میں ناشکری اور نافرمانی کی ہو۔ پہلے فرمایا گیا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا
کہ اے موسیٰ، ہم سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی غذا پر قناعت کر لیں، یعنی من و سلوہ کتنی ہی لذیذ غذا ہو، ہم مختلف قسم کی غذا چاہتے ہیں، لہٰذا خدا سے خواہش کرو کہ وہ زمین سے جو کچھ اگایا کرتا ہے ہمارے لیے بھی اگائے، سبزیوں میں سے ککڑی، لہسن اور مسور اور پیاز۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم بہتر کے بجائے پست تر غذا کو پسند کرتے ہو؟ جب معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر اس بیابان سے نکلو اور کسی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ وہاں ہے، یعنی تم لوگ اس وقت اس بیابان میں خود سازی اور امتحان کی منزل میں ہو، یہاں مختلف کھانے نہیں مل سکتے، جاؤ شہر میں جاؤ تاکہ یہ چیزیں تمہیں مل جائیں، لیکن یہ خود سازی کا پروگرام وہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خدا نے ان کی پشیمانی پر ذلت اور فقر کی مہر لگا دی اور وہ دوبارہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ گناہ، سرکشی اور تجاوز کے مرتکب ہوئے تھے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک اور منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے جھگڑنا پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے مقام وعدہ پر جانا، وحی کے ذریعے احکام توریت لینا، خدا تعالیٰ سے باتیں کرنا، کچھ بزرگان بنی اسرائیل کو میعاد گاہ میں ان واقعات کے مشاہدے کے لیے لانا اس بات کا اظہار ہے کہ خدا تعالیٰ کو ان آنکھوں سے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ پہلے فرمایا ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں یعنی پورے 1 مہینے کا وعدہ کیا، اس کے بعد مزید 10 راتیں بڑھا کر اس وعدے کی تکمیل کی، چنانچہ موسیٰ نے خدا کا وعدہ 40 راتوں میں پورا کیا۔ اس کے بعد اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں تم میرے جانشین بن جاؤ اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو اور کبھی مفسدوں کی پیروی نہ کرنا۔ مفسرین کے درمیان اس تفریق کے بارے میں بحث ہے، لیکن جو بات بیشتر قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کی زندگی کے بعض دیگر مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے اصرار کے ساتھ یہ خواہش کی کہ وہ خدا کو دیکھیں گے، اگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ گاہ الہی کی طرف گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ان کی غیبت 30 روز سے زیادہ طولانی نہ ہوگی، لیکن جب خدا نے اس پر 10 دنوں کا اضافہ کر دیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ کام کیے جو ہم جانتے ہیں، یعنی گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ رہا یہ سوال کہ یہ 40 روز یا 40 راتیں اسلامی مہینوں میں سے کون سا زمانہ تھا؟ بعض کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدت ذیقعد کی 1 تاریخ سے لے کر ذی الحج کی 10 تاریخ تک تھی۔ قرآن میں 40 راتوں کا ذکر ہے، نہ کہ 40 دنوں کا، تو شاید اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب سے جو مناجاتیں تھیں وہ زیادہ تر رات ہی کے وقت ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ قوم کی اصلاح کی کوشش کرنا اور مفسدوں کی پیروی نہ کرنا، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک نبی برحق اور معصوم تھے، وہ بھلا مفسدوں کی پیروی کیوں کرنے لگے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ اس بات کی تاکید کے لیے تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں اپنے مقام کی اہمیت کا احساس رہے، اور شاید اس طرح سے خود بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ ان کی غیبت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی کا اچھی طرح سے اثر لیں اور ان کا کہا مانیں اور ان کے احکامات کو اپنے لیے سخت نہ سمجھیں، اس سے اپنی تحقیر خیال نہ کریں اور ان کے سامنے اس طرح مطیع و فرما بردار رہیں جس طرح وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے ہمراہ پروردگار کی میعاد گاہ کی طرف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی درخواست کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایسا جواب ملا جس نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، جس وقت موسیٰ ہمارے میعاد گاہ میں آئے اور ان کے پروردگار نے ان سے باتیں کیں تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، خود کو مجھے دکھلا دے تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فوراً خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب سنا، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی جانب نظر کرو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تب مجھے دیکھ سکو گے۔ جس وقت خدا تعالیٰ نے پہاڑ پر جلوہ کیا تو اسے فنا کر دیا اور اسے زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو ایسا اضطراب لاحق ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا پروردگار عالم، تو منزہ ہے، میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ہوں مومنین میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ذات خداوندی قابل دید نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ جسم ہے نہ اس کے لیے کوئی مکان اور حجت ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسی خواہش کیسے کر دی جو فی الحقیقت ایک عام انسان کی شان کے لیے بھی مناسب نہیں؟ سب سے واضح جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش دراصل اپنی قوم کی طرف سے کی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے جہلا کے ایک گروہ کا یہ اصرار تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ملا کہ وہ اس درخواست کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ سب اس کا جواب سن سکیں۔ آخرکار اس عظیم میعاد گاہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی شریعت کے قوانین نازل فرمائے۔ پہلے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر منتخب کیا ہے اور تم کو اپنی رسالتیں دی ہیں اور تم کو اپنے ساتھ گفتگو کا شرف عطا کیا ہے۔ اب جب کہ ایسا ہے تو جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے لے لو اور ہمارے اس عطیے پر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اضافہ کیا گیا ہے کہ ہم نے جو الواح موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھیں ان پر ہر موضوع کے بارے میں کافی نصیحتیں تھیں اور ضرورت کے مسائل کی شرح اور بیان تھا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بڑی توجہ اور قوت ارادی کے ساتھ ان فرامین کو اختیار کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان میں جو بہترین ہیں انہیں اختیار کریں اور انہیں خبردار کر دو کہ ان فرامین کی مخالفت اور ان کی اطاعت سے فرار کرنے کا نتیجہ دردناک ہے اور اس کا انجام دوزخ ہے۔ میں جلد ہی فاسقوں کی جگہ تمہیں دکھلاؤں گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں افسوسناک اور تعجب خیز واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میقات کی طرف جانے کے بعد بنی اسرائیل میں رونما ہوا۔ وہ واقعہ ان لوگوں کی گوسالہ پرستی ہے جو ایک شخص جس کا نام تھا سامری، اس نے زیور اور آلات بنی اسرائیل کے ذریعے شروع کیا۔ سامری کو چونکہ اس بات کا احساس تھا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز سے محرومی اور مظلومی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس وجہ سے اس میں مادہ پرستی پائی جاتی تھی، اور جب زر کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا جیسا کہ آج بھی ان کی یہی صفت ہے، لہٰذا اس نے یہ چالاکی کی کہ وہ مجسمہ سونے کا بنایا کہ اس طرح ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف مبذول کرا سکے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس محروم اور فقیر ملت کے پاس اس روز اتنی مقدار میں زیور کہاں سے آ گیا کہ اس سے یہ مجسمہ تیار ہو گیا؟ اس کا جواب روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے ایک تہوار کے موقع پر فرعونیوں سے زیورات مستعار کر لیے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس کے بعد ان کی غرقہ بھی عمل میں آئی تھی اور اس کے بعد وہ زیورات ان عورتوں کے پاس باقی رہ گئے تھے۔ اتنا ضروری ہے کہ یہ حادثہ مثل دیگر اجتماعی حوادث کے بغیر کسی آمادہ اور مقدمہ کے وقوع پذیر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں متعدد اسباب کار فرما تھے، جن میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ بنی اسرائیل عرصہ دراز سے اہل مصر کی بت پرستی دیکھتے آ رہے تھے۔ جب دریائے نیل کو عبور کیا تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بت کی پرستش کرتی تھی، جیسے
جیسا کہ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور گزشتہ میں بھی اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی طرح کا بت بنانے کی فرمائش کی تھی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت سرزنش کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میقات کے پہلے 30 راتوں کا ہونا، اس کے بعد 40 راتوں کا ہونا، اس سے بعض منافقوں کو یہ موقع ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی افواہ پھیلا دی۔ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے یہ افراد جہل اور نادانی سے متصف ہونا، اس کے مقابلے میں سامری کی مکاری اور مہارت، کیونکہ اس نے بڑی ہوشیاری سے بت پرستی کے پروگرام کو عملی جامہ پہنایا۔ پھر بہرحال ان تمام باتوں نے اکٹھا ہو کر اس بات کے اسباب پیدا کیے کہ بنی اسرائیل کی اکثریت بت پرستی کو قبول کرے اور گوسالہ کے چاروں طرف اس کے ماننے والے ہنگامہ برپا کر دیں۔ سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ انحرافی تبدیلیاں صرف گنتی کے چند دنوں کے اندر واقع ہو گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میعاد گاہ کی طرف گئے ہوئے 35 دن گزر گئے تو سامری نے اپنا کام شروع کر دیا اور بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام زیورات جو انہوں نے فرعونیوں سے عاریتاً لیے تھے، ان کے غرق ہو جانے کے بعد وہ انہی کے پاس رہ گئے تھے، انہیں جمع کریں۔ 36ویں یا 37ویں اور 38ویں دن انہیں ایک کھٹائی میں ڈالا اور پگھلا کر اس سے گوسالے کا مجسمہ بنایا اور 39ویں دن انہیں اس کی پرستش کی دعوت دی اور ایک بہت بڑی تعداد، کچھ روایات کی بنا پر 6 لاکھ افراد نے اسے قبول کر لیا، اور ایک روز بعد یعنی 40 روز گزرنے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ قرآن پاک میں اس طرح سے فرمان باری تعالیٰ ہے: قوم موسیٰ نے موسیٰ کے میقات کی طرف جانے کے بعد زیورات و آلات سے ایک گوسالہ بنا دیا جو ایک بے جان جسد تھا، جس میں سے گائے کی آواز تھی۔ اسے انہوں نے اپنے واسطے انتخاب کیا، اگرچہ یہ عمل سامری سے سرزد ہوا، لیکن اس کی نسبت قوم موسیٰ کی طرف دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے لوگوں نے اس کام میں سامری کی مدد کی تھی اور وہ اس کے شریک جرم تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی بڑی تعداد اس کے فعل پر راضی تھی۔ قرآنی گفتگو سے ظاہر یہ ہے کہ تمام قوم موسیٰ علیہ السلام اس گوسالہ پرستی میں شریک بھی تھی، لیکن اگر دوسری آیت پر نظر ڈالی جائے جس میں آیا ہے کہ قوم موسیٰ میں ایک امت تھی جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتی تھی اور اس کی طرف متوجہ تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد تمام امت موسیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کی اکثریت اس گوسالہ پرستی کی تابع ہو گئی تھی، جیسا کہ آئندہ آنے والا ہے کہ وہ اکثریت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ان کے مقابلے میں ضعیف اور ناتواں ہو گئے تھے۔ یہاں پر قرآن مجید میں اس کشمکش اور نزاع کا ماجرا بیان کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گوسالہ پرستوں کے درمیان واقع ہوئے جب وہ میعاد گاہ سے واپس ہوئے، جس کی طرف گزشتہ دنوں میں صرف اشارہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رد عمل کا بیان کیا جاتا ہے جو اس گروہ کے بیدار کرنے کے لیے ان سے ظاہر ہوا۔ ارشاد ہوا: جس وقت موسیٰ غضبناک اور رنجیدہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور گوسالہ پرستی کا نفرت انگیز منظر دیکھا اور کہا کہ تم لوگ میرے بعد برے جانشین نکلے تو اور تم نے میرا آئین ضائع کر دیا۔ یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میعاد گاہ پر پروردگار سے پلٹے تو قبل اس کے کہ بنی اسرائیل سے ملتے غضبناک اور اندوہگین تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے میعاد گاہ میں انہیں اس کی خبر دے دی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: میں نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کی آزمائش کی، لیکن وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا: آیا تم نے اپنے پروردگار کے فرمان کے بارے میں جلدی کی کہ اس نے میعاد کا وقت 30 شب سے 40 شب کر دیا، جلدی کی اور جلد فیصلہ کر دیا، میرے نہ آنے کو میرے مرنے یا وعدہ خلافی کی دلیل سمجھ لیا، حالانکہ لازم تھا کہ
کہ تھوڑا صبر سے کام لیتے، چند روز اور انتظار کر لیتے تاکہ حقیقت واضح ہو جاتی۔ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی زندگیوں کے ان طوفانی اور بحرانی لمحات سے گزر رہے تھے، سر سے پیر تک غصہ اور افسوس کی شدت سے بھڑک رہے تھے، ایک دن اندوہ نے ان کے وجود پر سایہ ڈال دیا تھا اور انہیں بنی اسرائیل کے مستقبل کے بارے میں بڑی تشویش لاحق تھی، کیونکہ تخریب اور تباہ کاری آسانی سے ہو جاتی ہے، کچھ صرف ایک انسان کے ذریعے بہت خرابی ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، لیکن اصلاح اور تعمیر میں دیر لگتی ہے، خاص طور پر جب کسی نادان، متعصب اور ہٹ درم قوم کے درمیان کوئی غلط ساز بجا دیا جائے تو اس کے بعد اس کے برے اثرات کا زائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کرنا چاہیے تھا اور ایک شدید رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے فاسد افکار کی بنیاد اگر اس منحرف قوم میں انقلاب برپا کر دیں، ورنہ تو اس قوم کو پلٹنا مشکل تھا۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ شدید رد عمل بیان کیا ہے جو اس طوفانی و بحرانی منظر کو دیکھنے کے بعد ان سے ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیار ناطور پر اپنے ہاتھ سے توریت کی الواح کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے علاوہ ہارون علیہ السلام کو بڑی شدت سے سرزنش کی اور آواز بلند چیخ کر پکارے کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کے عقائد کی حفاظت میں کوتاہی کی اور میرے فرمان کی مخالفت کی؟ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رد عمل ایک طرف تو ان کی اس واردات قلبی بے قراری اور شدید ناراضگی کی حکایت کرتا ہے تاکہ بنی اسرائیل کی عقل میں ایک حرکت پیدا ہو اور وہ اپنے اس عمل کی قباحت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے اس قدر ناراض ہوئے کہ تاریخ بنی اسرائیل میں کبھی اس قدر ناراض نہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے بدترین منظر تھا، یعنی بنی اسرائیل خدا پرستی کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی اختیار کر چکے تھے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تمام زحمتیں جو انہوں نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اٹھائی تھیں سب برباد ہو رہی تھیں۔ لہٰذا اس موقع پر الواح کا ہاتھوں سے گر جانا اور بھائی سے سخت مواخذہ کرنا ایک طبعی امر تھا۔ اس شدید رد عمل اور غیظ و غضب کے ظاہر نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ترتیبی اثر مرتب کیا اور نظر کو بالکل پلٹ دیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نرم زبان استعمال کرتے تو شاید اس کا تھوڑا سا اثر بھی مرتب نہ ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن میں کہا گیا، ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے لیے اپنی بے گناہی بیان کرنے کے لیے کہا کہ اے میرے بھائی، اس نادان امت کے باعث ہم اس قدر قلیل ہو گئے کہ نزدیک تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں، لہٰذا میں بالکل بے گناہ ہوں، لہٰذا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دشمن ہنسی اڑائیں اور مجھے اس ستمگر امت کی صف میں قرار نہ دیں۔ قرآن میں جو ابن کی تعبیر آئی ہے جس کے معنی ہیں اے میری ماں کے بیٹے کے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں ایک والدین کی اولاد تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ محبت بیدار کریں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تدبیر کارآمد ہوئی اور بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی خواہش بھی ظاہر کر دی کا بھی اظہار کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آتش غضب کم ہوئی اور وہ درگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت بے پایہ میں داخل کر دے، تو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرنا اس بنا پر نہیں تھا
کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، بلکہ یہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک طرح کا خشوع و خضوع تھا اور اس کی طرف بازگشت تھی، اور بت پرستوں کے اعمال زشت سے اظہار تنفر تھا۔ جیسا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گوشالہ کو نہ تو بنی اسرائیل نے بنایا تھا، نہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا، بلکہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص سامری نے یہ حرکت کی تھی، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کے معاون ہیں، خاموش نہ بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش صرف کی۔ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ نزدیک تھا کہ لوگ انہیں قتل کر دیتے، لیکن عجیب بات ہے کہ موجودہ توریت میں گوشالہ سازی اور بت پرستی کی طرف دعوت کو ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ چنانچہ توریت کے سفر خروج کی فصل 22 میں یہ عبارت ملی ہے۔ جس وقت قوم موسیٰ نے دیکھا کہ موسیٰ کے پہاڑ سے نیچے اترنے میں دیر ہوتی ہے تو وہ ہارون کے پاس اکٹھا ہوئے اور ان سے کہا کہ اٹھو اور ہمارے لیے ایسا خدا بناؤ جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ یہ شخص موسیٰ جو ہمیں مصر سے نکال کر یہاں لایا ہے، نہیں معلوم اس پر کیا گزری۔ ہارون نے ان سے کہا کہ طلائی بندے یعنی گوشوارے جو تمہاری عورتوں اور بچوں کے کانوں میں ہیں، انہیں ان کے کانوں سے اتار کر میری طرف لاؤ۔ پس پوری قوم نے گوشواروں کو کانوں سے جدا کر کے ہارون کے پاس لائے۔ ہارون نے ان گوشواروں کو ان لوگوں کے ہاتھ سے لیا اور کندہ کرنے کے ایک آلے کے ذریعے تصویر بنائی اور اسے ایک گوشالہ کا مجسمہ ڈھلا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں سرزمین مصر سے باہر لایا۔ اس کی دلیل میں ان مراسم کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہارون نے اس بت کے سامنے قربانی کرنے کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جو کچھ سطور بالا میں بیان ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی کی داستان کا ایک حصہ ہے جو توریت میں مذکور ہے، اس کی عبارت نقل کی گئی ہے۔ حالانکہ خود توریت نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند مرتبے کو متعدد فصول میں بیان کیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئے تھے، اور ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک رسول کی حیثیت سے تعارف کرایا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا سا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ سامری کون تھا اور سامری نے ایسا کیوں کر کیا، وہاں سے اگلی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو آپ تک پہنچے گا، لہٰذا اس علم سے اور تاریخ سے مستفید ہوتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو مکمل طرح سے دیکھی ہے اور شروع سے لے کر آخر تک جڑے رہے ہیں تو نیچے کمنٹس میں کمپلیٹ کا لفظ ضرور لکھیے گا، یا یہ لکھ کر بتائیے گا کہ ہاں جناب، ہم نے آپ کی ویڈیو مکمل دیکھی ہے، اور کیسی لگی وہ بھی ضرور لکھ لیجیے گا۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔